السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: مضمرات میں نصاب الاحتساب اور جامع اصغر سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کفر کا کلمہ قصداً کہا لیکن اس کا اعتقاد کفر پر نہیں ہے تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کافر نہ ہوگا، کیونکہ کفر اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو کفر پر اعتقاد نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ کافر ہوگا اس لیے کہ یہ رضا بالکفر ہے۔ مالا بد منہ صفحہ 145۔ مضمرات اور نصاب الاحتساب اور جامع اصغر یہ سب کتابوں کے نام ہیں۔ تو نصاب الاحتساب اور جامع اصغر کے حوالے سے مضمرات میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی آدمی نے جان بوجھ کر کلمہ کفر کہا لیکن کافر بننے کا ارادہ نہیں ہے، اس کا اعتقاد نہیں ہے، اپنی زبان سے جان بوجھ کر کلمہ کفر نکالا لیکن اس سے اس کا مقصد کافر بننا نہیں ہے، اس کا ارادہ کافر بننے کا نہیں ہے، اس کا اعتقاد کفر کا نہیں ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک وہ اپنے اعتقاد کے طور پر کفر کا کلمہ زبان سے نہ نکالے وہاں تک کافر نہیں ہوگا، چاہے قصداً نکالا۔ ہاں اگر اعتقاد کے ساتھ نکالا کہ میں کافر بننا چاہتا ہوں، اس وجہ سے یہ کلمہ کفر جان بوجھ کر کے نکال رہا ہوں اور نکال رہا ہے، تو اس صورت میں کافر ہوگا، بعض علماء کہتے ہیں۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ قصداً کلمہ کفر زبان سے نکالنے کی وجہ سے کافر ہوگا، اس لیے ہوگا کہ یہ کفر کے اوپر گویا کہ رضامندی ہے۔ ایک آدمی سچا پکا مسلمان ہے پھر بھی جان بوجھ کر کے کلمہ کفر بول رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ کفر کے اوپر راضی ہے، اس وجہ سے اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ قصداً کلمہ کفر سے کافر ہو جائے گا، اس لیے ہو جائے گا کہ یہ کفر کے اوپر رضامندی ظاہر کرنا ہے، اس وجہ سے کافر ہوگا۔ بہرحال دونوں طرف اقوال ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا، بعض فرماتے ہیں کہ کافر ہوگا۔ مسئلہ: اگر کوئی جاہل کفر کا کلمہ کہے اور یہ نہیں جانتا کہ یہ کلمہ کفر ہے تو بعض علماء نے فرمایا کہ کافر نہ ہوگا کیونکہ وہ نہ جاننے کے سبب معذور ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ کافر ہوگا کیونکہ جہالت عذر نہیں ہے۔ مالا بد منہ صفحہ 145۔ کوئی جاہل آدمی جس کو کسی کلمے کا کفر ہونا معلوم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، وہ نہیں جانتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ کفر نکال رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو لفظ نکال رہا ہوں وہ کفر کا کلمہ ہے یا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، گویا کہ وہ اس کلمے سے ناواقف ہے۔ تو اب اس سلسلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہوگا، بعض فرماتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا۔ جو لوگ فرماتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ یہ جہالت ہے، جہالت کی بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے، اور جہالت کیا ہے؟ عذر ہے، جہالت ایک عذر ہے، ایک مجبوری ہے، اس وجہ سے اس کو مجبور مانا جائے گا، معذور مانا جائے گا، اور اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جہالت عذر نہیں ہے، جب وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر نکال رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے تو کسی کو پوچھنا چاہیے، وہ کلمہ اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے کسی کو پوچھنا چاہیے کہ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جملہ کفر والا ہے یا صحیح ہے، اس کو پوچھنا چاہیے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جہالت عذر نہیں ہے، لہذا اس کو اگر معلوم نہیں ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے
تب بھی اس کے اوپر کفر کا حکم ہوگا، کیونکہ چاہے وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے تب بھی وہ کافر ہوگا، اس لیے کہ جہالت عذر نہیں ہے۔ اس کو پہلے پوچھ لینا چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے، لیکن اس نے تحقیق نہیں کی، اس نے نہیں جانا، تو وہ اس کا اپنا قصور ہے، وہ اس کا اپنا قصور ہے کہ اس نے اس جملے کو نہیں جانا۔ تو گویا کہ یہ جہالت جو ہے اس کے حق میں عذر نہیں سمجھا جائے گا، اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا، اس کو مجبور نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ مسئلہ: اگر میاں بیوی میں کوئی مرتد ہو جائے تو اس کے مرتد ہونے سے نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، قاضی کے حکم پر موقوف نہیں رہتا۔ مالا بد منہ صفحہ 145، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے صفحہ 86۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی ایک جو ہے کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، تو فوراً ہی دونوں کے درمیان نکاح ختم ہو جائے گا۔ قاضی کے حکم کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ قاضی ان دونوں کے درمیان نکاح کو فسخ کرنے کا حکم دے، اس وقت ہی نکاح ختم ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں رہے گی، بلکہ جیسے ہی دونوں میں سے کسی ایک نے کفر کیا تو فوراً ہی دونوں کے درمیان نکاح ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک اسلام والا ہے اور ایک کفر والا ہے۔ جب اس نے کلمہ کفر زبان سے نکال دیا جس سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر گیا دونوں میں سے کوئی ایک، تو گویا کہ ایک اسلام سے نکل گیا یعنی کافر ہو گیا اور دوسرا اسلام کے اوپر باقی ہے، تو اسلام اور کفر دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے نکاح باقی نہیں رہے گا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس میں قاضی کے حکم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔